مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 571 عیسوی کو قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں ایک نورانی وجود نے جنم لیا، جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب نے آپ کو صرف 6 سال کی عمر تک پالا۔ یتیمی کی صحبتیں آپ کے قدم چومتی رہی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پھر آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پالا، جو آپ کی 8 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی، جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نوجوانی میں ہی آپ نے اپنی صداقت اور ایمانداری سے سب کو متاثر کیا۔ تجارت کے سفر میں آپ کی دیانت دیکھ کر حضرت خدیجہ بنت خویلد، جو ایک معزز تاجرہ تھیں، نے آپ کو اپنا کاروبار سنبھالنے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں اور ایمانداری سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح 40 سالہ حضرت خدیجہ سے ہوا، جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑی حمایت کار ثابت ہوئیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ غار حرا میں عبادت اور تفکر کو ترجیح دینے لگے۔ یکم رمضان المبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ لمحہ تاریخ انسانی کا تھا۔ حضرت خدیجہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اور پھر حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر نے اسلام قبول کیا۔ مکہ میں دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو قریش کا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا۔ تکلیفیں، اذیتیں، معاشی بائیکاٹ اور مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہوئی، جس کے بعد آپ نے کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اسی دوران حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے آپ بہت غمزدہ رہنے لگے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال آپ معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ مسجد الحرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، پھر آسمانوں پر بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ وہ موقع تھا جب نمازوں کی فرضیت اور دیگر احکامات نازل ہوئے۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے تسکین اور کافروں کے لیے آزمائش بنا۔ مکہ کے سرداروں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ 622 عیسوی کا سال تھا جو اسلامی تقویم کا نقطہ آغاز بنا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد قباء تعمیر کی اور مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ مدینہ میں اسلام کو مضبوطی ملی تو قریش نے ظلم کی جنگیں مسلط کر دیں۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے کفار کی کثیر فوج کو شکست دی۔ غزوہ احد میں ابتدائی فتح کے بعد آزمائش آئی۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ایسی مسائل قائم کی جو فتح مبین کی پیش خیمہ بنی۔ 8 ہجری میں قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ فتح کرنے پہنچے۔ بغیر خون ریزی کے مکہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ کعبہ کے بتوں کو توڑ کر توحید کی بالادستی قائم کی گئی۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا اور میدان عرفات میں لاکھوں صحابہ کے سامنے تاریخی خطبہ دیا، جس میں انسانی حقوق، مساوات اور اخلاقیات کے عالمگیر اصول بیان کیے۔ فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ کی زندگی ہر شعبے میں نمونہ ہے، بطور رہنما، سپہ سالار، استاد، شوہر اور باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جہالت کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، عورت کو عزت دی، غلاموں کو حقوق دیے اور انسانیت کو بھائی چارے کا پیغام دیا۔